اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خادم مدینۃ الرسول کے دیکھنے اور سننے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جمعۃ المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ اور اللہ کے نبی نے جمعے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قرب بدن، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا عقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذکر۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن غسل کرے، غسل جنابت کرے یا ویسے غسل کرے، پھر مسجد کی طرف چلے اور مسجد میں پہلی ساعت کے اندر وہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ فکأنما قرب بقرہ، اور جو دوسری ساعت میں مسجد میں داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جو تیسرے نمبر پر مسجد میں داخل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک دمبا یا ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعۃ، اور جو چوتھے نمبر پر اللہ کا بندہ مسجد میں داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسا ہے فکأنما قرب دجاجہ کہ اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی۔ اور جو پانچویں نمبر پر مسجد کے اندر داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں وہ ایسا ہے فکأنما قرب بیضا، جیسا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تو سامعین، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آج ہم ذرا سوچو، ایک اونٹ کم از کم بھی آج 1-2 لاکھ روپے کی قیمت کا ہے، تو اگر تھوڑی دیر ہم مسجد میں پہلے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ فرما کون رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، دنیا کی ہر شے مٹ سکتی ہے، لیکن جو ختم نبوت کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہر نبی علیہ السلام کے منہ سے نکلی ہوئی بات سچی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ جمعہ والے دن کوشش کیا کریں کہ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہو کر اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کریں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم گائے، اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم بکرے کی قربانی کا ثواب حاصل کریں، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم مرغی، اور پھر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ایک انڈا تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب تو ہم حاصل کر ہی لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد میں پہلے جانے
کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کی اہمیت اور افضلیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعۃ المبارک کی اہمیت اور افضلیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔